الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور اللہ صرف تیرے سے مدد مانگتا ہوں. میرے ملتان کے شہریوں، میرے پیارے پاکستانیوں، پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے میری قوم کو جگا دیا اور تو نے مجھے عزت دی. اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ عزت اللہ کی طرف سے آتی. اور اللہ تیرا شکر کہ تو نے یہ جس طرح پاکستانیوں کو جگایا، 60 دن تقریباً 60 دن پہلے جب میں لاہور سے نکلا تھا اسلام آباد کی طرف، تو میں تو سوچ رہا تھا کہ نواز شریف کا استعفیٰ مل جائے تو بڑی جیت ہوگی. لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ایک پلان انسان کرتا ہے اور ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے، کہ اس نے بجائے اس کے استعفے کے ساری میری قوم کو آج جگا دیا ہے. یہ اس سے بہت بڑا کام ہو گیا. اللہ تیرا شکر ہے. میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میرا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ نے زندگی میری باقی دی ہے، میری ساری زندگی کا ایک مقصد ہوگا کہ میں اس قوم کو ایک قوم بنا کے ایک نیا پاکستان بنا دوں. کوئی چیز اپنے لیے نہیں ہوگی. ساری میری زندگی کی کوشش ہوگی کہ ایک عدل اور انصاف کا نظام میں قائم کروں پاکستان میں. اور آپ اگر میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، آپ میرے ساتھ اگر کھڑے ہوئے، میری آپ ٹیم بنے، آپ اگر میری ٹیم بنے، میں انشاءاللہ، اللہ پہ میرا ایمان ہے، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جو ملک آج مقروض ہے، جس ملک میں تعلیم نہیں، جس ملک میں 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جس ملک میں تھانوں میں ظلم ہوتا ہے، کچہریوں میں اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، اس ملک کو وہ ملک بناؤ جو قائد اعظم پاکستان کو بنانا چاہتے تھے. ایک مثالی اسلامی ریاست، جدھر ہرا پاسپورٹ جدھر بھی دنیا میں جائے لوگ عزت کریں، ہماری قوم کو سب دیکھیں عزت سے، ہماری قوم پہچانی جائے کہ پاکستانی ایک سچے لوگ ہیں، سچ بولنے والے لوگ ہیں. ہماری دنیا میں عزت ہو. ہم اس ملک میں ایک ایسا نظام لے کے آئے عدل اور انصاف کے اوپر، جس نظام میں باہر سے لوگ سرمایہ کاری کرنے آئیں، ہمارے پاکستانی باہر سے آئیں ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ہو. جو لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ہو، یا سرمایہ کاری ہو، خوشحالی ہو. اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے. یہ وہ پاکستان بنے گا. اس سے پہلے اس لڑکے کو پکڑو، وہاں سے پکڑو اور اسے ایمبولینس میں لے کے جاؤ، ادھر لے کے آؤ. تو میرے پاکستانیوں، میں سب سے پہلے ایک چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں. صبر سے سنیں،
ایک طرف ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، دوسری طرف سیالکوٹ کے بارڈر کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، اور میں نے ابھی تک نواز شریف سے ایک لفظ نہیں سنا ڈرون اٹیکس کے خلاف، یا وہ بولا نہیں کہ جو ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ کر رہا ہے۔ ڈرونز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا، یونائٹڈ نیشنز اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہتی ہے، یہ غیر قانونی ہے، لیکن نواز شریف الیکشن سے پہلے تو تم بولتے تھے ڈرونز کے خلاف، اب کیوں چپ ہو؟ کیوں چپ ہو؟ میں بتاتا ہوں کیوں چپ ہے۔ نواز شریف کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں، مغربی بینکوں میں پڑے ہیں، اس کے اربوں روپے کی جائیداد باہر ہے، اس کے بچے باہر بزنس کر رہے ہیں۔ یہ کبھی اس کی جرت نہیں ہے کہ امریکہ کو کہے کہ یہ جو ڈرون اٹیکس کر رہے ہو یہ ہماری ساورنٹی کے بھی خلاف ہیں اور یہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں، اس کی جرت نہیں۔ اور دوسری طرف نریندر مودی کی آج سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس نے پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ نواز شریف تمہاری ابھی تک کیوں نہیں سٹیٹمنٹ آئی؟ کیوں چپ ہو؟ میں بتاتا ہوں کیوں چپ ہے۔ اس کا بیٹا ہندوستان میں بزنس کر رہا ہے، اس کو اپنی بزنس پاکستان کے مفادات سے زیادہ ضروری ہے۔ پاکستانیوں، ایک ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے، ایک وعدہ، ابھی نہیں، سنو، ہاتھ کھڑا کر کے میرے سے ایک وعدہ کریں، آگے سے آپ نے کسی کو ووٹ نہیں دینی جس کا سارا پیسہ اور جائیداد پاکستان میں نہیں ہے۔ ہاتھ کھڑے کرو۔ دوسرا، آپ نے کسی کو ووٹ نہیں دینی اگر وہ اقتدار میں آ کے بزنس کرے۔ ہاتھ کھڑے، آپ نے کبھی اسے ووٹ نہیں دینی، کیونکہ یا وہ اپنی بزنس کرے گا یا ملک چلائے گا۔ 14 دورے کیے ہیں اس نے پاکستان سے باہر، سارے اپنی بزنس کے لیے دورے کیے ہیں۔ ایک دورے کا بتائیں، 70 کروڑ روپیہ خرچ کر چکے ہیں آپ کا ٹیکس کا پیسے کا۔ کیا فائدہ ہوا ان دوروں کو پاکستان میں؟ کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم نے کبھی آگے سے اگر کوئی بزنس مین سیاست میں آتا ہے، اقتدار میں آنا چاہتا ہے، بزنس چھوڑے اور پھر اقتدار میں آئے، تو آپ نے کبھی آگے سے اس کو ووٹ نہیں دینی جو اقتدار میں آ کے بزنس کرے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں۔ اور تیسری چیز، پاکستانیوں، ابھی تک تو نواز نہیں بولا، نریندر مودی میں بولتا ہوں نواز کی جگہ، میں پاکستان کے لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے بولتا ہوں۔ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان۔ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں آپ کی طرف سے نریندر مودی آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اپنا مسل دکھا رہے ہو سیالکوٹ کے بارڈر پہ، اگر آپ کا خیال ہے مال کی حفاظت ہو یا سرمایہ کاری ہو، خوشحالی ہو، اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے، یہ وہ پاکستان بنے گا۔ اس سے پہلے اس لڑکے کو پکڑو، وہاں سے پکڑو اور اسے ایمبولینس میں لے کے جاؤ، ادھر لے کے آؤ۔ تو میرے پاکستانیوں، میں سب سے پہلے ایک چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں، صبر سے سنیں۔ ایک طرف ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، دوسری طرف سیالکوٹ کے بارڈر کے اوپر
फायरिंग हो रही है, लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, और मैंने अभी तक नवाज शरीफ से एक लफ्ज नहीं सुना ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, या वो बोला नहीं कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहा है। ड्रोन्स का आपको पता होना चाहिए कि दुनिया, यूनाइटेड नेशंस इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहती है, ये गैर कानूनी है। लेकिन नवाज शरीफ, इलेक्शन से पहले तो तुम बोलते थे ड्रोन्स के खिलाफ, अब क्यों चुप हो? क्यों चुप हो? मैं बताता हूं क्यों चुप है। नवाज शरीफ के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, मगरबी बैंकों में पड़े हैं, इसके अरबों रुपए की जायदाद बाहर है, इसके बच्चे बाहर बिजनेस कर रहे हैं। ये कभी इसकी जुर्रत नहीं है कि अमेरिका को कहे कि ये जो ड्रोन अटैक्स कर रहे हो ये हमारी सॉवरेंटी के भी खिलाफ है और ये इंसानी हुकूक के भी खिलाफ है। इसकी जुर्रत नहीं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की आज स्टेटमेंट आई है और उसने पाकिस्तान को धमकी दी है। नवाज शरीफ, तुम्हारी अभी तक क्यों नहीं स्टेटमेंट आई? क्यों चुप हो? मैं बताता हूं क्यों चुप है। इसका बेटा हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहा है, इसको अपनी बिजनेस पाकिस्तान के मुफादात से ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तानियों, एक हाथ खड़ा करके आपने मेरे से वादा करना है, एक वादा, अभी नहीं, सुनो, हाथ खड़ा करके मेरे से एक वादा करें, आगे से आपने किसी को वोट नहीं देनी जिसका सारा पैसा और जायदाद पाकिस्तान में नहीं है। हाथ खड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, तेरी इबादत करता हूं और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगता हूं। मेरे मुल्तान के शहरियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह, तूने मेरी कौम को जगा दिया और तूने मुझे इज्जत दी। अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि इज्जत अल्लाह की तरफ से आती। और अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने ये जिस तरह पाकिस्तानियों को जगाया, 60 दिन, तकरीबन 60 दिन पहले जब मैं लाहौर से निकला था इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं तो सोच रहा था कि नवाज शरीफ का इस्तीफा मिल जाए तो बड़ी जीत होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो मुल्क आज मकरूज है, जिस मुल्क में तालीम नहीं, जिस मुल्क में 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिस मुल्क में थानों में जुल्म होता है, कचहरियों में और अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, उस मुल्क को वो मुल्क बनाओ जो कायदे आजम पाकिस्तान को बनाना चाहते थे, एक मिसाली इस्लामी रियासत, जिधर हरा पासपोर्ट जिधर भी दुनिया में जाए लोग इज्जत करें, हमारी कौम को सब देखें इज्जत से, हमारी कौम पहचानी जाए कि पाकिस्तानी एक सच्चे लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं, हमारी दुनिया में इज्जत हो। हम इस मुल्क में एक ऐसा निजाम लेके आए अदल और इंसाफ के ऊपर, जिस निजाम में बाहर से लोग सरमायाकारी करने आए, हमारे पाकिस्तानी बाहर से आए मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए, लोगों की जान और माल की हिफाजत हो, जो लोगों की जान और माल के एक
प्लान इंसान करता है और एक प्लान अल्लाह का होता है कि उसने बजाय उसके इस्तीफे के सारी मेरी कौम को आज जगा दिया है। ये उससे बहुत बड़ा काम हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे वादा करता हूं, मेरा वादा आपसे ये है कि जितनी भी अल्लाह ने जिंदगी मेरी बाकी दी है, मेरी सारी जिंदगी का एक मकसद होगा कि मैं इस कौम को एक कौम बना के एक नया पाकिस्तान बना दूं। कोई चीज अपने लिए नहीं होगी। सारी मेरी जिंदगी की कोशिश होगी कि एक अदल और इंसाफ का निजाम मैं कायम करूं पाकिस्तान में। और आप अगर मेरे साथ, क्या कर रहे हो, आप मेरे साथ अगर खड़े हुए, मेरी आप टीम बने, आप अगर मेरी टीम बने, मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह पे मेरा ईमान है, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा